بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. عزیز طلبہ، نور الازاح کتاب کی آج ہماری یہ کلاس نمبر 38 ہے. آج کی کلاس میں ہم انہی سنتوں کو مکمل کر کے اس کے بعد پھر نئی فصل شروع کریں گے. نماز کی سنتوں کا ہم نے آغاز کیا تھا اور ہم نے پڑھا تھا کہ 51 سنتیں ہیں جن کا تذکرہ مصنف نے کیا ہے. ان میں سے ہم نے تقریباً 44 سنتوں کا تذکرہ کر لیا تھا. یہاں سے سنت نمبر 45 ہے اور وہ یوں ہے کہ ونیت الامام الرجال والحفظۃ وصالح الجن بالتسلیمتین فی الاصح، کہ امام جب سلام پھیرتا ہے تو سلام میں وہ دائیں طرف اور بائیں طرف کن کی نیت کرے. مثلا جب انسان پڑھتا ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جس طرح عمومی طور پر ہم کسی کو ملتے ہیں اور سلام کرتے ہیں تو ہماری نیت ہوتی ہے سامنے والے کو سلام کرنا، تو اس طرح امام جب سلام پھیرتا ہے تو اس سلام سے وہ کس نیت کرے کہ میں کس کو سلام کر رہا ہوں، تو وہ ذہن میں کیا لائے گا اور کن کن چیزوں کو لائے گا. فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں. ایک ہے مرد، کہ بھئی مردوں کو کی نیت کرے کہ میں جو مرد ہے میرے پیچھے یا جو بھی ہے میں ان کو سلام کر رہا ہوں. والحفظہ، حفظہ کا مطلب ہے حفاظت کرنے والے فرشتے. اور اسی طرح نیک جن، ٹھیک ہے، جو جنات ہیں نیک، ان میں فسادی بھی ہے لیکن جو نیک جن ہیں ان کی بھی نیت کرے. تو اس طرح تینوں، دائیں طرف بھی سلام پھیرتے ہوئے ان کی نیت کرے تینوں کی، اور بائیں طرف بھی. یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سنت ہے کہ امام نیت کرے مردوں کی، حفاظت کرنے والے فرشتوں کی، نیک جنوں کی، بالتسلیمتین دونوں سلاموں کے ساتھ، فی الاصح صحیح قول یہ ہے. اب دوسری بات کہ مقتدی جب سلام پھیرے گا تو وہ کن کی نیت کرے. فرماتے ہیں وَنِيَّةُ الْمَأْمُومِ إِمَامَهُ فِي جِهَتِهِ وَإِنْ حَاذَاهُ نَوَاهُ فِي التَّسْلِيمَتَيْن مَعَ الْقَوْمِ وَالْحَفَظَ وَصَالِحِ الْجِنِّ. دیکھیے مقتدی کی 3 قسمیں ہوتی ہے. ایک جو وہ مقتدی ہوتا ہے جو بالکل امام کے پیچھے ہو، دوسرے وہ مقتدی جو امام کی دائیں جانب ہو، تیسرے وہ مقتدی جو امام کے بائیں جانب ہو. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر امام کسی ایک سائیڈ پر ہے تو پھر تو امام کے سائیڈ کی طرف سلام پھیرتے ہوئے امام کی بھی نیت کرے، ٹھیک ہے، اور باقی دونوں سلاموں میں انہی لوگوں کی نیت کرے، یعنی مردوں کی نیت کرے، حفاظت کرنے والے فرشتوں کی نیت کرے، اور اسی طرح نیک جنات کی نیت کرے. یعنی مقتدی بھی ان تینوں کی نیت کرے گا، قوم کی نیت کرے گا، حفاظت کرنے والے فرشتوں کی نیت رکھے گا، اور نیک جنوں کی بھی نیت کرے گا دونوں سلاموں میں. لیکن امام کی نیت وہ کب کرے؟ تو کہتے ہیں اگر امام اس کے دائیں جانب ہے تو دائیں جانب سلام میں امام کی نیت رکھے، اور اگر امام مقتدی کے بائیں جانب ہے تو بائیں جانب سلام کرتے امام کی نیت کرے، اور اگر امام اس کے سیدھ میں ہے تو پھر یعنی بالکل امام کے پیچھے کھڑا ہے تو دونوں سلاموں میں پھر امام کی بھی نیت کرے. تو یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ مأمون جو مقتدی ہے اس کی نیت جو ہے وہ امام کی نیت وہ کرے گا فی جہتی ہی، امام کی جہت میں، اگر امام کسی سائڈ پہ. وَإِنْ حَاذَاهُ، اگر امام اس کی سیدھ میں ہے تو نَوَاهُ فِي تَسْلِيمَتَيْن، تو پھر امام کی نیت کرے دونوں سلاموں میں، اور ساتھ ساتھ دونوں سلاموں میں کن کی نیت کرے گا؟ قوم کی، مطلب لوگوں کی، والحافظہ، حفظہ، اور حفاظت کرنے والے فرشتوں کی نیت کرے، اور نیک جنوں کی. جہاں تک اکیلا مقتدی نہیں بلکہ منفرد جو اکیلے نماز پڑھتا ہے وہ کس کی نیت کرے گا؟ امام تو ہوتا نہیں ہے اور لوگ بھی نہیں ہوتے وہاں، تو کہتے ہیں صرف ملائکہ کی نیت کرے گا. وَنِيَّةُ الْمُنْفَرِدِ الْمَلَائِكَةُ فَقَط، ٹھیک ہے، صرف ملائکہ اور فرشتوں کی نیت کرے گا. اچھا جی، وَخَفْضُ الثَّانِيَةِ عَنِ الْأُولَى، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ پہلے سلام کو زیادہ بلند آواز سے اور دوسری سلام کو کم آواز میں. خفض کا مطلب ہوتا ہے پست رکھنا، آہستہ آواز میں رکھنا. تو ثانیہ کا مطلب ہے دوسری مرتبہ سلام. تو دوسرا جو سلام ہے اس کی آواز کم رکھے پہلے سے، اور پہلے والے کی آواز کو ذرا بلند رکھے. وہ مقارنتہ لسلام الامام، اور امام کے سلام کے ساتھ مقتدی اپنا سلام ملائے، ٹھیک ہے، امام کے سلام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرے. والبداءۃ بالیمین، دائیں طرف شروع کرے، بالکل دائیں طرف سلام پھر بائیں طرف. اور آخر میں وہ انتظار المسبوق فراغ الامام، اور مسبوق جو ہے جس سے مسبوق اس کو کہتے ہیں نا جس سے 1 رکعت یا 2 رکعت نکل گئی ہو، وہ امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرے. یہ نہ ہو امام نے بھی ایک جانب سلام بھی نہیں پھر السلام پڑھا اور یہ فوراً اٹھ گیا ہے. عمومی طور پر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام بیچارے پر سجدے سہو ہوتا ہے، تو اگر وہ ایک طرف سلام پھیرتا ہے اور مسبوق اٹھ گیا اور امام دوبارہ سجدے کے لیے چلا گیا تو یہ اوپر سے آئے گا، پھر سجدہ کرے گا امام کے ساتھ. تو بہتر یہ ہے کہ امام دونوں طرف سلام پڑھ کے مکمل فارغ ہو جائے، اس کے بعد مسبوق اٹھے اور اپنی باقی جو نماز ہے وہ مکمل کرے. تو
تو یہ ہے نماز کی 51 سنتیں. اب یہاں سے ہم نماز کی آداب شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آداب کو آپ مستحبات بھی کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ اولا ہے نماز کے اندر ان پر عمل کرنا، اور اس کی اگر کوئی ان پر عمل کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی ان پہ عمل نہیں کرتا تو ان کو گناہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے آداب. اب ہم جو ہے آداب شروع کر رہے ہیں، نماز کے آداب. نماز کے آداب تقریباً مصنف نے جو ذکر کیے ہیں وہ 6 ہے. ٹھیک ہے، اور نمبر 2 کے اندر جو ہے وہ تفصیل بھی ہے. تو فرماتے ہیں کہ من آدابها، نماز کے آداب میں سے کیا ہے؟ اخراج الرجل کفیہ من کمیہ عند التکبیرہ. کفیہ، کف ہتھیلی کو کہتے ہیں اور کمن آستین کو کہتے ہیں، کہ مرد کا اپنی ہتھیلی کو نکالنا اپنی آستین سے تکبیر تحریمہ کہتے وقت. ہوتا ہے عمومی طور پر انسان نے بڑی چادر ڈالی ہوتی ہے یا کوئی اور چیز اوپر ڈالی ہوتی ہے، تو اس چادر سے اور اس طرح کی کسی بڑی چیز سے ہاتھوں کو نکال کر اس طرح لے جائے اور کانوں تک پہنچائے مرد. ہاں البتہ عورت کی بات الگ ہے، عورت چادر کے اندر اندر ہاتھوں کو کندھوں تک پہنچائے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں آستین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی قمیص کی آستین کو کھول کے جو ہے وہ تکبیر کہے. کہ آستین کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بڑی چادر اوپر سے الگ ڈالی ہوئی ہے تو اس سے مرد جو ہے اس سے ہاتھوں کو نکال کے وہ جو ہے تکبیر کہے، تکبیر تحریمہ. ونظر المصلی، نماز پڑھنے والے کی نظر کہاں ہونی چاہیے؟ تو آپ کو مختلف مقامات پر بتا رہے ہیں، الف با جیم دال اور ہاں. دیکھیے، الی موضع سجودی قائما، کھڑے ہو کر سجدے کی جگہ کی طرف دیکھے، یعنی مصلی کی نظر ہوگی سجدے کی جگہ تک، سجدے کی جگہ کی طرف، قائما کھڑے ہو کر. جب وہ کھڑا ہوگا تو اس کی نظر سجدے کی جگہ کی طرف ہو. وَإِلَى ظَاهِرِ الْقَدَمْ رَاكِعًا، اور رکوع کرتے ہوئے قدم جو دونوں قدمین ہوتے ہیں ان کے ظاہر اور پشت کی طرف ہونی چاہیے نظر. وَإِلَى أَرْنَبَةِ أَنْفِهِ سَاجِدًا، اور ناک کہ جو ہنسلی کی ہڈی کہتے ہیں، اس کو ہنسلی کی ہڈی تو نہیں کہتے، ناک کی جو وہ ہے سخت حصہ ہے، جو ہڈی ہے ناک کی، اس کی طرف نظر ہونی چاہیے سجدے میں. دراصل یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے ارنبا، ارنبا ناک کے بانسے کو کہتے ہیں، ہنسلی کی ہڈی نہیں، معذرت، بانسا کہتے ہیں اس کو. تو بہرحال جو ناک کا جو بانسا ہوتا ہے اس کی طرف اس کی نظر ہونی چاہیے. وَإِلَى حِجْرِهِ جَالِسًا، اور بیٹھتے ہوئے اس کی نظر اپنے گود میں ہونی چاہیے. وَإِلَى الْمَنْكِبَيْنِ مُسَلِّمًا، اور سلام پھیرتے ہوئے اس کی نظر دونوں کندھوں پر ہونی چاہیے، یعنی دونوں جو کندھے ہیں، دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے کندھے کی طرف اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے اس کندھے کی طرف جو ہے وہ نظر ہونی چاہیے. وَدَفْعُ السُّعَالِ مَا اسْتَطَاعَ، اور جتنی ممکن ہو کھانسی کو دفع کرے. سعال کھانسی کو کہتے ہیں، اور دفع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قابو میں رکھے، اور جتنا ہو سکتا ہے کھانسی، ایسے نہیں ہے کہ ہلکی سی بھی کھانسی آ جائے تو کھانسنا شروع کر دے، بہتر یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو کھانسی کو روکے رکھے. وَقَزْمُ فَمِهِ عِنْدَ التَّثَاؤُبِ، تثاؤب جمائی لینے کو کہتے ہیں. جب انسان کو کوئی نیند وغیرہ آتی ہے، اونگ آتی ہے تو اس کا منہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تثاؤب. اور قزم کا مطلب ہوتا ہے بند رکھنا، یعنی کہ انسان جو ہے وہ جب انسان کو وہ آ جائے، جمائی آ جائے، تو کوشش کرے کہ امام جو ہے یا انسان جو ہے نماز کے اندر اپنے منہ کو بند رکھنے کی کوشش کرے. والقیام حین قیل حی علی الفلاح، اور جس وقت قد قامت، یعنی جس وقت اقامت کے اندر حی علی الفلاح پڑھے تو اس وقت کھڑا ہونا چاہیے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے. نمبر 6 والے کو بھی اس کے ساتھ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ شروع الامام منذ قیل، اور امام اس وقت شروع ہو جائے جس وقت یہ کہا جائے کہ قد قامت الصلاۃ. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کہ مقتدی جو ہے وہ کس وقت کھڑے ہوں نماز کے لیے، اور اسی طرح امام جو ہے وہ کس وقت جو ہے وہ نماز شروع کرے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، مقتدی جو ہے وہ کس وقت کھڑے ہو، اس حوالے سے فقہائے احناف نے مختلف صورتوں کا الگ الگ مستحب حکم لکھا ہے. ایک حکم علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے تفسیری کتابوں میں تو علماء نے 3 صورتیں لکھی ہے اس کی. ایک تو یہ کہ اگر امام صف کے درمیان موجود نہیں ہے اور پیچھے سے آ رہا ہے، مطلب دروازے سے ہو کے اب صفوں سے ہو کے آگے آئے گا، تو علماء نے لکھا ہے کہ بھئی جس امام جس صف میں پہنچتا جائے وہی صف کھڑی ہوتی جائے، یہ لکھا ہے. اور اگر امام سامنے سے آ رہا ہے، مطلب سامنے کوئی دروازہ ہے، جو جیسے ہی امام پر نظر پڑ جائے تو کھڑے ہو جائے سارے لوگ. اور اگر امام پہلے ہی سے صف میں موجود ہے وہاں اور صفیں بھی درست ہے
ٹھیک ہے. تو اس صورت میں علماء نے پھر لکھا ہے کہ پھر ایسی صورت میں پہلے سے ہی کھڑا ہونا بہتر نہیں ہے. جب اقامت کے اندر حی علی الفلاح پڑھی جائے اس وقت کھڑے ہو، اور امام نماز شروع اس وقت کرے جب قد قامت الصلاۃ ہو. اب یہ تو ہے وہ سچویشن جو تفصیل میں نے آپ کو بتا دی، یہ ٹھیک ہے. اب اس بارے میں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہے کہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ بھئی لوگ پہلے سے ہی کھڑے رہتے ہیں، قد قامت مطلب اقامت کی شروع ہونے سے بھی پہلے کھڑے رہتے ہیں امام کے انتظار میں، یا ٹائم کے انتظار میں کہ یار ایک منٹ ہے کون بیٹھے گا. تو یہ بہتر نہیں ہے، اس کو علماء نے مکروہ قرار دیا ہے کہ بھئی پہلے سے ہی لوگ اس طرح کھڑے رہیں، تو یہ بھی بہتر نہیں ہے. دوسری بات، اسی طرح اتنی تاخیر تک بیٹھے رہنا کہ چلے اقامت مکمل ہو جائے گی تب جا کے ہم کھڑے ہو جائیں گے، یہ بھی بہتر نہیں ہے. اور اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ اگر آپ اتنی تاخیر تک بیٹھے رہیں گے، وہاں اقامت ختم ہو رہی ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو صفوں کی ترتیب کے اندر خلل آتا ہے. تو صفوں کی ترتیب کی کوشش کیجیے. تو علماء نے لکھا ہے کہ جتنا آسان ہو، اصل مقصود ہے صفوں کی ترتیب. اصل مقصود جو ہے وہ صفوں کی ترتیب ہے کہ تاکہ صفوں میں خلا وغیرہ نہ آئے. تو اصل ترتیب وہ ہے، ورنہ حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، یا اس سے پہلے کھڑا نہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ درست نہ ہو. کھڑا ہو سکتے ہیں اس سے پہلے بھی انسان، لیکن بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی اقامت شروع ہو جائے سارے کھڑے ہو جائے اور ترتیب ان کے ساتھ صفیں درست کر لے، تو یہ بھی بہتر ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حی علی الفلاح سے پہلے کھڑا ہونا مکروہ ہے، حی علی الفلاح کے بعد تک بیٹھے رہنا مکروہ ہے تاکہ صفوں میں خلل نہ آئے. تو پہلے کھڑے ہو سکتے ہیں، زیادہ پہلے نہیں. جیسے میں نے بتایا اقامت سے بھی 2-3 منٹ پہلے کھڑے ہو، یہ درست نہیں ہے. ہاں، اقامت جیسے شروع ہو جائے سارے جا کے کھڑے ہو جائے، اور یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ صفوں کی ترتیب بھی برابر ہو جائے. تو یہ ہے اس حوالے سے تفصیلی حکم. بہرحال اب اس کے بعد جو ہے جو اگلی فصل ہے وہ کیفیت ترکیب الصلاۃ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ مکمل نماز کا طریقہ ہے، نماز کی ترکیب کے طریقے کے بیان میں. ترکیب کی یہ مطلب ہوتا ہے کہ مکمل نماز کا طریقہ ہے. اس میں جہاں پر جو محقق ہے کتاب کے، انہوں نے اس پر الگ الگ عنوانات بھی دیے ہیں، اس کا سمجھنے بھی آسان ہو جائے گا. یہاں سے پہلی رکعت ہے، پھر اس کے بعد یہاں سے دوسری رکعت شروع ہو جائے گی. تو ترتیب کے ساتھ ہم اس کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. تو اس کو اگلی انشاءاللہ کلاس میں اس کو ایک ہی نشست کے اندر اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ.